السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 28 اور سبق نمبر یہ ہمارا 12واں سبق ہے۔ دیکھیں، نور جہاں بیگم، نور جہاں بیگم، اس بیگم کا نام مہر النساء خانم تھا، مہر النساء خانم تھا۔ جب شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہوئی، جب شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہوئی، نور محل اس کا لقب ہوا، پھر نور محل سے نور جہاں خطاب پایا، چنانچہ آج تک اسی نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ بیگم ایران کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی، ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی۔ ایک زمانے میں اس کا دادا خواجہ محمد شاہ ایران کا وزیر تھا، شاہ ایران کا وزیر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نحوست میں آیا، اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نحوست میں آیا کہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا، کہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا۔ آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا، آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوا، اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں قندھار کے قریب، اثنائے راہ میں قندھار کے قریب اس کے ہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی، اس کے ہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس پر 2 دن کا فاقہ تھا، اس پر 2 دن کا فاقہ تھا۔ ایسی مصیبت اور بے سامانی کی، ایسی مصیبت اور بے سامانی کی حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دو بھر معلوم ہوئی، حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دو بھر معلوم ہوئی۔ ناچار کلیجے پر پتھر رکھ، ناچار کلیجے، کلیجے پر پتھر رکھ، اس لخت جگر کو رستے میں ڈال آگے بڑھے، اس لخت جگر کو رستے میں ڈال آگے بڑھے۔ اس وقت تو اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، اس وقت تو اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ اقبال مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملکہ ہند بنے گی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ اقبال مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملکہ ہند بنے گی۔ جب نور جہاں کے والدین اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے، اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے تو پیچھے سے ایک قافلہ پہنچا اور اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر، اور اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر ایک سوداگر کو ترس آیا، ایک سوداگر کو ترس آیا۔ وہ کفیل پرورش ہوا، وہ کفیل پرورش ہوا اور اس کی ماں ہی سے کچھ ماہوار طے کر کے، کچھ ماہوار طے کر کے دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا، دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا۔ غرض اس طور سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے، غرض اس طور سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے، اور اسی سوداگر کے ذریعے سے، اور اسی سوداگر کے ذریعے سے جس نے لڑکی کی پرورش اپنے ذمے لی تھی، مرزا غیاث کی رسائی اکبر کے دربار تک ہو گئی، مرزا غیاث کی رسائی
اکبر کے دربار تک ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا، اور اس کی ماں بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی، بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی۔ جب نور جہاں جوان ہوئی تو اکبر نے اس کی شادی ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی، ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی، اور اس کو بردوان کا حاکم مقرر کر دیا، اور اس کو بردوان کا حاکم مقرر کر دیا۔ مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایما سے شیر افغن مارا گیا، مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایما سے شیر افغن مارا گیا، اور اس کی بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی ماں کی مصاحب مقرر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کے نکاح میں آئی، کچھ مدت کے بعد بادشاہ کے نکاح میں آئی اور ملکہ نور جہاں کہلائی، اور ملکہ نور جہاں کہلائی۔ صورت اور سیرت کی خوبیوں کے علاوہ، صورت اور سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھی، اور سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، تند خوئی اور غصے کو دھیما کیا، شراب کم کرا دی، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا۔ روپیہ اور اشرفی کے سکے میں، روپیہ اور اشرفی کے سکے میں بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل تھا۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کیں، اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کیں۔ وہ بڑی شاعرہ، لطیفہ سنج اور حاضر جواب تھی، بڑی شاعرہ، لطیفہ سنج اور حاضر جواب تھی۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپہ گری میں بھی اس کو خوب مہارت تھی، گھوڑے کی سواری اور فنون سپہ گری میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ ایک روز بادشاہ ماں بیگم کے شکار گاہ میں تھا، ماں بیگم کے شکار گاہ میں تھا۔ وہاں قراولوں نے 4 شیر گھیر رکھے تھے، 4 شیر گھیر رکھے تھے۔ جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے جو ہاتھی کی عماری میں سوار تھی، جو ہاتھی کی عماری میں سوار تھی، بادشاہ سے التماس کیا، بادشاہ سے التماس کیا، اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں، اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی، بادشاہ نے اجازت دی۔ ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا، ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا، اور 2 کا کام 2 تیروں سے تمام کیا۔ یہ پھرتی اور نشانہ بازی دیکھ کر یہ پھرتی اور نشانہ بازی دیکھ کر بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ 4 نشانے پہم لگائے، 4 نشانے پہم لگائے، جن میں سے ایک بھی خطا نہ ہوا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیاں نثار کی گئیں، اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیاں نثار کی گئیں، اور ایک پہنچی الماس کی جس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی۔ اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی، اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی۔ جب جہلم کے کنارے جہانگیر بادشاہ کو مہابت خان نے قید کر لیا تھا، جہانگیر بادشاہ کو
محبت خان نے قید کر لیا تھا تو بیگم نے تمام سرداروں کو بلا کر لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہو جانے دیا؟ اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہو جانے دیا؟ پھر تمام فوج کو ساتھ لے کر بادشاہ کی رہائی کے لیے محبت خان کی سپاہ پر حملہ کیا۔ بیگم خود تیر و کمان لے کر ہاتھی کے ہودہ میں بیٹھی۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھی دریا میں ڈالا اور لڑتی پھرتی خیمہ گاہ تک پہنچی، مگر بدقسمتی سے اس کی فوج نے شکست کھائی، تمام سردار اور سپاہی بھاگ گئے۔ یہ حال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر اپنی دانش مندی سے ایسا بندوبست کیا کہ بادشاہ کو محبت خان کی قید سے صاف چھڑا لیا۔ جب جہانگیر مر گیا اور اس کے سہاگ بھاگ کا زمانہ ختم ہوا تو 12 برس سوگ کی حالت میں کاٹے اور بعد انتقال بمقام لاہور اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ دیکھیے یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ معزز عزت دار، معزز کیا معنی ہے؟ عزت دار۔ عظیم الشان بڑی شان والا۔ ایما اشارہ، ایما کیا معنی ہے؟ اشارہ۔ فنون یہ فن کی جمع علم ہنر۔ نثار کے معنی قربان، نثار کیا معنی ہے؟ قربان۔ کفیل ذمہ داری۔ سیرت عادت، سیرت کے معنی عادت۔ تندخوئی بد مزاج، تندخوئی کیا معنی؟ بد مزاج۔ صلہ بدلہ، صلہ کے معنی بدلہ۔ لخت جگر، جگر کا ٹکڑا۔ معصوم بے گناہ، معصوم کے معنی بے گناہ۔ لطیفہ سنج چٹکلا بنانے والا۔ رسوخ مضبوط۔ قراول بندوقچی، قراول کیا معنی؟ بندوقچی۔ مدفون دفن کیا ہوا، مدفون کیا معنی؟ دفن کیا ہوا۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہوا، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھے اور سنیں، اور یہ 12واں پارٹ تھا ہمارا جو مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ آگے تک شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔